ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ بات چل نکلی بنی اسرائیل کے ایک شخص یا کچھ لوگوں کے بارے میں جنہوں نے 1000 مہینے یا 80 سال اس حال میں گزارے تھے کہ وہ دن کو جہاد کرتے تھے اور راتوں کو قیام کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت رشک آیا ان پر، اور انہوں نے حسرت کا اظہار کیا کہ پچھلی امت کے لوگوں کی عمریں طویل تھیں اور وہ عبادت گزاری سے زیادہ اجر و ثواب کے مالک بن گئے۔ تو اس دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوئے اور سورۃ القدر نازل ہوئی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ آپ نے رمضان المبارک کے 20 روزے رکھ لیے، نمازوں کی پابندی کی، قرآن کی تلاوت کے لیے وقت بھی نکالا اور اس کو معنی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش بھی کی، اپنے ذکر، اذکار اور تسبیحات میں بھی اضافہ کیا۔ لیکن کیا بس اتنا کر لینا کافی تھا؟ نہیں، ابھی رمضان کا بیسٹ پارٹ آنے والا ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس کا نام خود اللہ تعالیٰ نے رکھا اور قرآن میں ذکر کیا سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 میں کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے۔ رمضان آسمانی علوم کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام آسمانی کتابیں رمضان المبارک میں نازل کی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، موسیٰ علیہ السلام پر تورات، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، داؤد علیہ السلام پر زبور اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید سب رمضان المبارک میں نازل ہوئے۔ وہ رات جس میں پہلی مرتبہ جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آئے تھے، وہ ماہ رمضان کی ایک رات شب قدر تھی۔ اس رات قرآن مجید کے نزول کا آغاز ہوا اور لوح محفوظ سے بیت العزت میں جو آسمان دنیا پر ہے ایک ہی مرتبہ اتار دیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دورہ قرآن کرواتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے رمضان میں 2 بار دورہ قرآن کروایا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو تم پر رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، یہ بابرکت مہینہ ہے، اس کے روزے اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کیے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں، اور اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے، اس کی بھلائی سے محروم رہنے والا حقیقی بدقسمت ہے۔ قدر کے معنی قدر و منزلت بھی ہیں، اس لیے اسے شب قدر کہتے ہیں۔ اس میں سال بھر کے لیے فیصلے کیے جاتے ہیں، اس لیے اسے لیلۃ الحکم بھی کہتے ہیں۔ اس کے معنی تنگی کے بھی ہیں، اس رات اتنی کثرت سے زمین پر فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص لیلۃ القدر کا قیام ایمانداری اور نیک نیتی سے کرے اس کے تمام سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس رات میں تمام لوگوں کی بخشش کر دی جاتی ہے سوائے 4 لوگوں کے: مستقل شراب پینے والا، ماں باپ کو رلانے والا، ماں باپ کا نافرمان، تیسرے نمبر پر قطع رحمی کرنے والا شخص، رشتہ داروں سے توڑنے والا، اور چوتھے نمبر پر دل میں بغض پالنے والا، نفرت، حسد، کینہ رکھنے والا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ لیلۃ القدر کی خاص دعا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا پسند ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ شیطان نے کہا کہ میں انسانوں کو تب تک بہکاتا رہوں گا، ان کی نسلوں کو تب تک بھٹکاتا رہوں گا جب تک ان میں جان ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں انہیں تب تک معاف کرتا رہوں گا جب تک وہ معافی مانگتے رہیں۔ اس لیے آپ لیلۃ القدر کی آخری 10 راتوں میں کثرت سے استغفار کریں، نفل پڑھیں، قرآن پڑھیں، اپنی دعاؤں کی لسٹ تیار رکھیں، نماز تراویح، تہجد اور ذکر کی پابندی کریں۔ آخری طاق راتوں میں کرنے کے کیا کام ہے اور صلاۃ و تسبیح کس طرح پڑھیں، یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو پر کلک کریں۔ اگر آپ کو یہ میسج اچھا لگے تو اسے اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں آخرت میں مل کر ہمارے لیے بڑے اجر و ثواب کا باعث بنے۔